الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارے جو آج کل واقعات چل رہے ہیں نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ ہجرت کے متعلق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی اور ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اور کون کون سی جنگ اسلام کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑی۔ تو اگر آپ ہمارے واقعات کو روٹین کے ساتھ سنتے ہیں نا، تو کوشش کر کے ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری جو ویڈیوز روٹین کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں اور آپ کو پتہ لگتا رہے کہ الحمدللہ ہم کیسی ویڈیوز بناتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ جو آج واقعہ شیئر کریں گے نا، وہ واقعہ ہجرت نبوی کے چوتھے سال پیش آیا کہ ایک قبیلے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کچھ صحابہ کرام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ جا کر ہمارے قبیلے والوں کو اسلام سکھائیں۔ یہ ایک دھوکہ کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تیار کیا اور ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب یہ قافلہ رجی کے مقام پر پہنچا تو کافروں نے دھوکے بازی کر ڈالی اور دھوکے سے ان میں سے 8 مسلمانوں کو شہید کر دیا اور 2 کو مکہ لے جا کر فروخت کر دیا۔ ماہ سفر 4 ہجری میں بیر معونہ کا مشہور واقعہ بھی پیش آیا۔ عامر بن مالک جو بہادری میں مشہور تھا، وہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے نہ ہی وہ دعوت قبول کی اور نہ ہی نفرت کا اظہار کیا، بلکہ اپنے ساتھ چند منتخب صحابہ کرام کو بھیجنے کی سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کافروں سے خطرہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ضمانت کو قبول فرمایا اور اس کے ساتھ 70 صحابہ کرام کو روانہ کر دیا۔ جب یہ صحابہ مقام بیر معونہ پر پہنچے تو ان کے قافلہ سالار آپ کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے، جو عامر بن مالک کا بھتیجا تھا، تو اس نے انہیں بھی دھوکے سے شہید کر دیا اور قریب کے قبائل کو ملا کر جو باقی صحابہ کرام تھے ان پر بھی حملہ کر دیا۔ صرف ایک صحابی جن کو چھوڑا، ان کا نام تھا حضرت عمرو بن امیہ، صرف ان کو چھوڑ دیا اور باقی سب کو شہید کر دیا۔ تو چھوڑا اس لیے تھا کہ یہ واپس جا کر اس واقعے کی اطلاع تو دے سکے نا۔ انہوں نے مدینہ شریف پہنچ کر یہ سارا واقعہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بیر معونہ سے واپسی پر 2 ایسے کافروں کو قتل کر دیا تھا جنہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ دے چکے تھے، ان کو قتل کر دیا تھا۔ یہ سمجھے کہ انہوں نے بیر معونہ پر شہید ہونے والے صحابہ کرام کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن انہیں نا یہ حقیقت بعد میں معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پناہ دے دی ہے، ان کو آزاد کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 کافروں کا خون بہا، یعنی کہ فدیہ دینے کا اعلان کر دیا۔ اسی بارے میں گفتگو کرنے آپ قبیلہ بنو نصیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کا معاہدہ انہی لوگوں سے تھا۔ انہوں نے بظاہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، بیٹھیں بیٹھیں، مگر چال یہ چلی کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، دیوار تھی اس کے ساتھ بٹھا دیا،
اور معاذ اللہ یہ کوشش کی کہ ایک بندے کو اوپر بھیجا کہ جاؤ دیوار کے اوپر جاؤ اور ایک بڑے پتھر کو نیچے گراؤ تاکہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا جا سکے۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا پہلے بتا دیتے ہیں، تو اللہ پاک نے یہ بات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھے اور چپ چاپ مدینہ شریف تشریف لا کر یہودیوں کی اس سازش کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا۔ انصار اور مہاجرین سے مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگوں نے سازش کر کے معاہدے کو توڑ دیا ہے، اس لیے اب 10 دن کے اندر اندر مدینہ شریف سے نکل جاؤ۔ انہوں نے اس بات سے انکار کیا تو آپ لشکر لے کر نکلے اور یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، یہودیوں کے قلعے کو گھیر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قلعے کے آس پاس کے جو درخت تھے نا وہ بھی کٹوا دیے تاکہ یہودی ان میں چھپ کر کوئی سازش نہ کر سکے۔ تنگ آ کر یہودی اس بات پر تیار ہو گیا کہ اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر انہیں اس بات کی ضمانت دی جائے کہ وہ اپنا سارے کا سارا سامان یعنی کہ سونا چاندی زیورات کپڑے اونٹ جو بھی ان کے پاس تھا وہ اپنے ساتھ لے جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ شرط منظور فرما دی اور سوائے 2 افراد کے جو مسلمان ہو گئے تھے، بنو نصیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گانا بجاتے ہوئے مدینے سے نکلے۔ کچھ تو خیبر میں جبکہ کچھ ملک شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ شہر مدینہ سے کافی دور قبیلہ ایک تھا، اس کا خاندان بنو مطلق تھا، وہ آباد تھا۔ ماہ شعبان میں سن 5 ہجری میں اس قبیلے کے سردار نے مدینہ شریف پر چڑھائی کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی نا تو ان کا سردار ڈر کر بھاگ گیا۔ قبیلے کے دوسرے لوگوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش تو کی مگر مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا، تو شروع میں 10 کافر مارے گئے اور ایک مسلمان نے جام شہادت نوش کر لیا، جبکہ اس جنگ میں مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت بھی حصے میں آیا۔ اسی غزوہ میں قیدیوں کے ساتھ ام المؤمنین جویریہ بنت حارث بھی تھیں، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجیت میں قبول فرمایا اور مسلمانوں نے اسی خوشی میں تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اچھا، ایک اور بات، یہودیوں نے ہمیشہ سازشیں کرنے کی انتہائی کوشش کی ہے۔ اسی غزوے سے موقع پر واپسی کے موقع پر جب آپ واپس آنے لگے نا تو ایک مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سبب سے پیچھے رہ گئیں، بعد میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر مل گئیں۔ اس کو بنیاد بنا کر منافقین نے معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگائے، مختلف قسم کی باتیں کی، آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عائشہ ہیں، ام المؤمنین، ہماری ماں حضرت عائشہ۔ اللہ پاک نے خود قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 11 تا 20 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی بیان کی اور منافقین کے بہتانوں کو جھوٹ قرار دے دیا، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو باتیں سنتے ہیں اس کو سن کر یاد رکھنے کی اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔